بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة اصدقوا الحديث إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورہ آل عمران کی ایک آیت ہم نے تلاوت کی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو مشہور صحابی عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے. اور آج انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے مومنو، تم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا جلدی کرو، کوشش کرو، کوتاہی اور لاپرواہی نہ کرو، اور اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تیاری نہ کر سکو اور اسی طرح سے تم لاپرواہی کرو، جس کی وجہ سے جنت سے محرومی اور اللہ رب العالمین کے مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جاؤ. اسی لیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کو حاصل کرنے جس جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اور رب کی مغفرت اور بخشش خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے ذرا کوشش کرو. اور یہ جنت تیار کی گئی ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے. ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز فرض قرار دی ہے کہ ہر وقت اپنی زندگی میں جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے جو اس کے مغفرت اور بخشش کا سبب بنتے ہیں. لیکن افسوس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا ما رأیت مثل النار نام طالبها. ہر چیز کے طلب کرنے والوں کو میں نے دیکھا، وہ بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن جنت کے حاصل کرنے والوں کو میں نے
جتنا غافل و سوتا ہوا پایا، کسی اور چیز کی طلب کرنے والوں کو اتنا لاپرواہ نہیں دیکھا۔ اور ہر خطرناک چیز سے ہم نے لوگوں کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دیکھا۔ ما رأیت مثل النار نام حاربها، ہم نے دیکھا ہر خطرناک چیز سے آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، لیکن جو سب سے خطرناک جہنم ہے اس سے بچانے، اس خطرے سے بچانے والوں کو، جن کو بچانا چاہیے، اتنی گہری نیند ہم نے کسی کو سوتا ہوا نہیں پایا۔ میرے بھائیو، یہ بدترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں مختلف انداز سے ہمیں جنت حاصل کرنے اور مغفرت بخشش کرنے کی کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جن اعمال کے ذریعے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی مغفرت اور بخشش، ان میں سے 6 اعمال وہ ہیں جو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، اے لوگوں 6 چیزوں کے کرنے کا وعدہ اگر تم نے ہم سے کر لیا، 6 چیزیں ہیں، ان کے کرنے کی اگر گارنٹی تم نے ہم کو دے دیا، ہم سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ ان 6 چیزوں کی ہم پابندی کریں گے، تو اس کے بدلے اضمن لکم الجنہ، ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی چیز۔ نبی علیہ السلام فرماتے اضمنوا لی ستا، 6 چیزوں کی گارنٹی ہم کو دو کہ 6 چیزوں کا استعمال ویسے ہی کرو گے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ 6 چیزوں کی پابندی کرو گے، اگر ہم سے وعدہ کر لو تو جنت دلانے کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1، اصدقوا الحدیث اذا حدثتم۔ نمبر 2، واوفوا اذا وعدتم۔ نمبر 3، وعدوا اذا اؤتمنتم۔ نمبر 4، وکفوا ایدیکم۔ نمبر 5، واحفظوا فروجکم۔ نمبر 6، وغضوا ابصارکم۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو انسان ہم سے یہ وعدہ کر لے اور وعدہ پورا کرے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ سچی بات کرے گا اور حقیقت کے مطابق بات کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا اور کبھی غلط زبان استعمال نہیں کرے گا۔ سب سے اللہ اکبر، سب سے پہلی چیز زبان کی حفاظت۔ اصدقوا الحدیث اذا حدثتم، یہ وعدہ کر لو کہ جب بھی تم بات کرو گے تو سچی کرو گے، صحیح بات کرو گے، درست کرو گے، خلاف حقیقت کوئی بات نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ سچائی اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نیکی کہ اللہ کے رسول جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صحیحین کی روایت، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر لا يزال الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں ہمیشہ سچائی کا خیال رکھو، ہمیشہ سچی زبان استعمال کرو، سچا معاملہ کرو، جھوٹ فریب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، انسان جب سچی زبان استعمال کرتا، سچائی کا خیال رکھتا ہے، تو انسان کو سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی سچائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ کثیر الخیرات، بہت سارے وہ نیک اعمال کہ انسان
اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو نیکی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بر۔ تو انسان جب سچائی کا اہتمام کرتا ہے، سچی زبان استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ زبان سچائی کی برکت سے بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بر انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا لا يزال الرجل، آدمی برابر سچائی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اتنے سچائی کا اہتمام کرتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں شمار کر لیتے ہیں۔ اور صدیقین میں جس کا شمار ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا مقام مرتبہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب لوگوں سے وعدہ کرتے ہو تو ہمیشہ وعدے کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، رب العالمین فرماتے اے لوگوں جو وعدہ اور عہد کرتے ہو اس کو پورا کرو، چونکہ قیامت کے دن وعدوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ تم نے آخر وعدہ کیا تھا، عہد کیا، پورا کیوں نہیں کیا؟ تو وعدے کو پورا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ لوگ جن کو جنت میں جانے کی بشارت سنائی جا رہی، جن کو متقین میں شمار کیا جا رہا ہے، جن کو صادقین کہا جا رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جو لوگ وہ جنت میں جائیں گے جو لوگ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایفاء عہد بہترین اعمال میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو وعدے کو پورا کرنے کا وعدہ ہم سے عہد کرے، ہم اس کو جنت میں داخل کرنے کی وعدہ کرتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں۔ نمبر 3، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت کا خیال رکھنا، امانت کی ادائیگی۔ انسان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے کہ جو اب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت کو وہ ادا کرے، کبھی امانت میں خیانت نہ کرے۔ امانت کیا چیز ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں امانت کہا جاتا ہے ہر وہ ذمہ داری، ہر وہ حکم، ہر وہ ذمہ داری جو آپ کے سپرد کی جائے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، بندوں کی طرف سے، اسی ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسجد مدرسے محلے کے سارے لوگوں نے یا اوقاف نے ایک انسان کو ذمہ داری دے دی وقت ہوتے ہی تم اذان دینا، تو اللہ رسول نے اس کو بھی امانت کر دیا۔ اب وقت پر اذان دینا کیا ہے؟ یہ امانت۔ آپ نے فرمایا المؤذن مؤتمن، مؤذن جو ہے پورے محلے کے مسلمانوں کی امانت داری، امانت اس کے گلے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اس لیے ہر وہ چیز، ہر وہ ذمہ داری، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، جو ذمہ داری آپ نے قبول کیا ہے وہی امانت ہے، اور امانت کو ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ایک قبر کھودی گئی لیکن لوگوں نے جلدی قبر کھودا، کہیں اونچا، کہیں نیچا، کہیں پتھر، کہیں کنکر۔ اللہ رسول انتظار کر رہے تھے قبر مکمل ہو جائے تو جنازے کو دفنایا جائے۔ جنازہ پڑھ لی گئی تھی اور لوگ سوچے قبر ہی تو ہے، کہیں
مٹی پڑی، کہیں پتھر پڑا، کہیں اونچا ہے تو کہیں نیچا، اللہ رسول قبر تیار ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رسول میت کو لٹانے کا حکم دیا تو دیکھا قبر اچھی طرح سے تیار نہیں کی گئی ہے۔ قبر کے کھودنے میں، قبر تیار کرنے میں لوگوں نے کوتاہی کیا، ایک ذمہ داری تھی۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا صحیح کرو، ان اللہ یحب العبد، اللہ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو کام ذمہ داری سے کرے، وہ اچھا سے اچھا کام کرے، یہ اللہ تعالیٰ پسند۔ یہ بھی ایک قسم کی کیا ہو گئی؟ امانت۔ دیکھا آپ نے، اس لیے امانت، پتہ نہیں بیوی بچوں کی امانت، ماں باپ کی امانت، کمپنی کی امانت، اوقاف کی امانت، کمیٹی کی امانت۔ اللہ اکبر۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اللہ فرماتے ہم نے امانت پیش کیا آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر، سبوں نے انکار کر دیا، ہم تو امانت نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کو پیش کیا تو انسان نے امانت کو قبول کر لیا۔ یہ امانت۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئی، یہ بھی امانت ہے۔ اگر پوری نماز میں آپ کو ادھر ادھر دیکھتے رہے، آپ کا دل ادھر ادھر اپنے دل کو بھٹکاتے رہے، سوچتے رہے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے امانت میں خیانت۔ اسی لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے الصلاۃ امانۃ والصیام امانۃ، یہ سب امانتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسول کو دیا، رسول تک پہنچانے کے لیے جبرائیل کو دیا، تو اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ اب امانت۔ امانت اور عہد پورا کرنا، یہ دونوں ایمان کی علامت، اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے آپ فرماتے الا، اے لوگو سن لو، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ پائے جائے، ولا دین لمن لا عہد له، اور جو انسان وعدہ نہ پورا کرتا ہو اس کے دین اسلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے، آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر جو فساد پھیلا ہوا ہے، امانت داری کا ترک کر دینا، اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا اول ما یرفع من هذه الامه الامانہ، اس امت سے سب سے پہلی دین کی چیز جو اٹھ جائے گی وہ کیا ہوگی؟ امانت۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 آنے فرمایا غضوا ابصارکم، اللہ اکبر، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اگر تم یہ وعدہ کر لو کہ ہمیشہ ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میں اس سے وعدہ کرتا ہوں جنت دلانے کی۔ اتنی بڑی آنکھ، اس کی حفاظت پر اتنی بڑی جنت کا وعدہ اللہ رسول کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اس آنکھ کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی کر لو۔ کس سے؟ محرم، غیر محرم عورتیں، فحش، بے حیائیاں، برائیاں، غلط مناظر، غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ واللہ آدمی اگر سوچے کہ کتنا بڑا پیغام اللہ کے رسول نے دیا، بھائی جو نگاہ نیچی کرنے کا وعدہ کرے ہم اسے جنت دلوائیں گے، ذرا سوچو۔ اب ان نگاہوں کو نیچی نہ رکھنے کی بنا پر کتنی برائیاں ہم سے سردہ، کتنی نیکیوں سے محروم رہ جا رہے ہیں۔ گھنٹوں انسان کہاں صرف کر دیتا ہے، گھنٹوں نگاہ کہاں استعمال ہوتی ہے۔ اگر انسان ٹھان لے میں کوئی غلط چیز دیکھنی نہیں ہے بے حیائی کی تو اس کی نگاہ محفوظ، برائی سے بچا۔ اور اگر برائی کے بجائے اسی نگاہ کو
ایک آدمی سوچتا ہے 2.5 گھنٹے ایک جگہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں غلط چیز، اگر اس کو چھوڑ کر کے 2.5 گھنٹے اگر وہ قرآن کی تلاوت کر لے، حدیث کا مطالعہ کر لے، تو کتنی نیکیاں پا جائے گا بھائی۔ اللہ رسول نے فرمایا غضوا ابصارکم، نگاہوں کی حفاظت۔ اسی لیے بات روایتوں میں آیا ایمان کی حلاوت اور مزہ، دین کی پابندی اور شریعت کا مزہ اسی وقت ملتا ہے جب انسان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا وَحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے عزت عفت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کامیاب ہو گئے مومن، اور کامیاب مومنوں کی صفات میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان نگاہ کی جب حفاظت کرے گا تبھی اپنی عفت اور عصمت کو محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کی نگاہیں درست نہیں ہوگی وہ کبھی اپنی عزت، اپنی عفت اور اپنی عصمت نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 6 وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو۔ کس چیز سے؟ اس ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو، اس ہاتھ سے کسی کو پریشان نہ کرو، اس ہاتھ سے کسی کو مارو نہیں، اس ہاتھ سے کوئی حرام اور ناجائز کام نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک رکھو غلط چیزوں سے۔ بے شمار سود، رشوت، جھوٹی گواہی، کتنی چیزوں کا تعلق ہے نیت کے ساتھ ساتھ ہاتھ۔ کہیں دستخط کرنی پڑتی ہے، کہیں نوٹ کرنا پڑتا ہے، کہیں لکھنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، رشوت بھی لے رہا ہے تبھی ہاتھ استعمال ہی کرنا پڑتا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے مسلمان اور دنیا کے لوگ محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان 6 چیزوں کی پابندی کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور بات بالکل واضح ہے، وعدہ اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، ان 6 چیزوں کی پابندی کرنے کا وعدہ مجھ سے کرو اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ میں تم سے کرتا ہوں، گارنٹی ہے کہ تمہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اب اللہ کے رسول کا وعدہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا اپنا کام ہے کہ اللہ اگر ہم نہ جانا چاہتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔